بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلا كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان
اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اسے زندگی کی حقیقتوں سے آشنا فرما دیتے ہیں۔ ہمارا آج 23 ربیع الاول 1446 ہجری، دوسری طرف 4 اکتوبر 2024 عیسوی۔ آج کا موضوع حقیقی مرد کسے کہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ کیا موضوع ہوا، ہم سارے مرد ہیں۔ یاد رکھیے مرد بہت سارے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً کوئی 47% آبادی مردوں کی ہے، 53% خواتین کی ہے، لیکن موضوع یہ ہے کہ حقیقی مرد کسے کہیں گے۔ اور سب سے پہلے ہم یہ سوال اللہ تعالیٰ کے قرآن سے کرتے ہیں، اگر وقت نے اجازت دی تو پھر آگے بڑھیں گے، ورنہ قرآن تک محدود رہیں گے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں لفظ مرد رجل، جس کا عربی اردو ترجمہ مرد ہے، جمع اس کی رجال ہے، متعدد مقامات پر استعمال کیا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی 108ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ سورہ توبہ میں بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ ہے، منافقین نے ایک مسجد بنائی جس کا نام تھا مسجد ضرار، اور منافقین نے باقاعدہ طور پر مطالبہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد میں آ کر نماز ادا فرمائیں۔ یاد رکھیے نبی کوئی بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ نے قرآن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سمجھا دیا کہ آپ نے کس مسجد میں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا۔ مسجد ضرار میں جانے سے اللہ نے منع فرما دیا۔ ساتھ ایک اور بات سمجھائی، لمسجد اسس علی التقوی، ایک ایسی مسجد جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، من اول یوم، پہلے دن سے، احق ان تقوم فیہ، یہ مسجد سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں۔ اگلی بات جس کا تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ ہے، فیہ رجال، اس مسجد میں ایسے مرد ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دو باتیں یہاں ذہن میں رکھیے گا۔ میں دین کا ایک طالب علم،
سیکھنے سکھانے کے مرحلے سے گزرتا ہوا آپ کو سمجھا رہا ہوں 2 چیزیں۔ پہلی چیز، رب کائنات نے یہ سمجھا دیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ وہ پاک ہیں۔ کہاں سے پتہ چلا جی؟ قرآن نے کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اس مسجد نبوی میں یا مسجد قباء میں اہل تفسیر کے درمیان اختلاف ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے یا مسجد نبوی ہے۔ ہم دونوں کی بات کرتے ہیں۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی میں عبادت کی نیت سے آنے والے صرف صحابہ کرام تھے، منافقین عبادت کی نیت سے نہیں آتے تھے۔ تو اللہ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے ایک مہر لگا دی کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پاک ہیں اور پاک باز ہیں۔ دوسری بات، قرآن کی اس آیت کی روح سے اللہ کے نزدیک حقیقی مرد وہ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ ضمناً ایک بات سمجھا دوں، آپ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ آج صرف مردوں کی بات ہو رہی ہے، خواتین کے بارے میں بات نہیں ہوگی۔ سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد کے لباس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر میں خاتون کس قسم کی بیٹھی ہوئی ہے۔ طہارت سے مراد 2 چیزیں ہیں، ایک ظاہری طہارت اور ایک باطنی طہارت۔ کوئی مہنگا لباس شرط نہیں ہے نفاست کے لیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کا سب سے سستا اور سادہ لباس استعمال فرمایا، لیکن صاف ستھرا ہوا کرتا تھا۔ ظاہری پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی۔ باطنی پاکیزگی سے مراد عقیدہ صاف ہو، ایمان مضبوط ہو، نظریں پاک ہوں، دل حسد، بغض، عناد، کینے، دشمنی اور منافقت سے پاک ہو۔ یہ ہے حقیقی مرد کی پہچان۔ عربی عبارت نقل کرتا ہوں، مفسرین کرام فرماتے ہیں یتطہرون بالماء من النجاسات والاقدار، پانی کے ساتھ نجاست اور گندگی سے پاک رہتے ہیں حقیقی مرد۔ کما یتطہرون من الذنوب بالتوبۃ والاستغفار، جس طرح وہ گناہوں سے پاک ہوتے رہتے ہیں توبہ کر کے اور استغفار کر کے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا اسے مرد کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے مفسرین کرام نے آگے کیا فرمایا، رجال یحبون اللہ ویحبهم فهم الرجال وتلک صفاتهم کما حددها القرآن الکریم۔ فرمایا یہ وہ مرد ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ان کی صفات ہیں جو قرآن نے متعین کر دی۔ میں آپ سب ابھی اسی وقت یہاں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو تولیں کہ کیا قرآن کی اس آیت مبارکہ کی روح سے مجھے حقیقی مرد کہلوانے کا حق حاصل ہے؟ شاعر نے کہا تھا، تم جسم کے خوش لباسوں پہ ہو نازاں، میں روح کو محتاج کفن دیکھ رہا ہوں۔
ہم نے ہزاروں روپے کی خوشبو گھر میں رکھی، بڑے بڑے مہنگے صابن، کلونز۔ میں ذاتی طور پر ایک بھائی کو جانتا ہوں جس نے اپنے گھر کے اپنے بیڈ روم کے اندر جو واش روم ہے اس کا سارے کا سارا سینٹری کا سامان جرمنی سے منگوایا۔ ایسے ایسے اندر اکوپمنٹ لگے ہوئے ہیں واش روموں میں، میرے جیسا دیہاتی بندہ چلا جائے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے ٹونٹی کیسے کھولنی ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے، بڑا بڑا قیمتی لباس برانڈز کھل گئے، یہ فلاں برانڈ کی دکان ہے، یہ فلاں برانڈ کی دکان ہے۔ جسم پر ہم نے خوشنما لباس پہن لیا، لیکن حقیقی مرد قرآن کی اس آیت مبارکہ کی روح سے وہ ہے جو جسم اور لباس کو بھی پاک رکھے، ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی پاک رکھے۔ اپنے آپ سے میں اور آپ یہاں سوال کریں کہ اس آیت مبارکہ کی روح سے کیا ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے؟ دوسری آیت مبارکہ سورۃ النور آیت 36 اور 37، اللہ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یہ مساجد، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ رب کائنات تو حکم دیتے ہیں، یہاں آدینہ بمانا امرا ہے، عربی زبان جاننے والے سمجھیں، یہاں مانا اجازت نہیں بلکہ یہاں حکم ہے۔ رب کائنات نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام بلند کیا جائے، اللہ کی تسبیح کی جائے، صبح بھی کی جائے اور شام بھی کی جائے۔ اگلی بات بڑی قیمتی، رجال مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون۔ حقیقی مرد ہیں، تجارت، سودے بازی، یہ ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے روک نہیں سکتے۔ نہ تجارت نہ سودے بازی۔ 4 دکانیں میری مسجد کی خالی پڑی ہوئی ہیں، مہینوں سے خالی پڑی ہیں۔ کس لیے؟ جو بھی کرایہ دار آتا ہے میری سب سے پہلی شرط کیا ہوتی ہے کہ جو ہی اذان ہو جائے ساتھ ہی شٹر نیچے۔ کہتے ہیں کیڑا دیہڑ 3-4 باری شٹر بند کرے جی، گاہک آیا کھلوتا ہوں بندہ ہوں بھوکھا مر جائے۔ میں نے کہا ساری کی ساری خالی رہے، رزق کا ذمہ کس کے پاس ہے بھائیو؟ میں نے کہا پہلی چیز، اللہ کے گھر کی ان دکانوں میں کوئی حرام کاروبار نہیں ہو سکتا۔ آئے ہیں لوگ میرے پاس، میں نے کہا جی کیا کام ہے؟ کہتے جی ہم نے یہاں پر ہیئر ڈریسر کی دکان کھولنی ہے۔ میں نے کہا داڑیاں بھی مونڈو گے؟ کہتے ہیں ہاں جی۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ بھائی آئے ہیں میرے پاس، دکان کھولنی ہے۔ میں نے کہا کس چیز کی؟ کہتا ہے سگریٹ پان کی۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ ایک بار پھر عرض کر دوں، قرآن کی آیت مبارکہ سورۃ النحل، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ دوسرا مقام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصائب و آلام سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے اللہ رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔
تو قرآن کیا کہتا ہے؟ رجال، میرا ساتھ ذرا دو، قرآن کیا کہتا ہے؟ رجال، مرد، حقیقی مرد، لا تلہیہم تجارت، ان کو تجارت غافل نہیں کرتی، ولا بیع، نہ ہی سودے بازی، کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون، ڈرتے ہیں، کس چیز سے؟ یومن، اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل بھی الٹ جائیں گے اور آنکھیں بھی الٹ جائیں گی۔ سوال پھر مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، موضوع کیا ہے؟ حقیقی مرد کون؟ کیا ہم حقیقی مرد ہیں؟ ہاں جی ہیں۔ کیا ہماری تجارت، ہماری کھیتی باڑی، ہماری فیکٹری، ہماری دکان، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، ہماری تجارت، ہماری سروس، ہماری ملازمت ہمیں اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے روکتی ہے؟ ہاں جی روکتی ہے۔ اللہ کی قسم ہم مرد نہیں ہیں۔ ابھی آپ کو سنا سکتا ہوں، استاد جی میری سروس ایسی ہے کہ میں 1 مہینے کے جمعے پڑھ سکتا ہوں، 1 مہینے کے جمعے نہیں پڑھ سکتا، کیا مجھے جمعے کی چھٹی ہے؟ سوال آ رہا ہے، استاد جی میں ایک فرم کے اندر ملازمت کرتا ہوں، اگر وہاں سے نماز کی چھٹی لوں تو فرم میری تنخواہ کاٹ لیتی ہے، کیا میں روزانہ عصر اور ظہر کی نماز اکٹھی کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ شاید کبھی واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہو، یہ بہانے بازیاں ہیں۔ ایک نوجوان مدینہ منورہ میں مجھے ملا، پاکستانی تھا، آسٹریلیا سے آتا تھا، وہ سڈنی میں ہوتا تھا، ابھی تک اس کا چہرہ مجھے یاد ہے۔ ایک دن اس نے کہا استاد جی ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں نے کہا جی کیا؟ کہتا ہے میں جہاں ملازمت کرتا ہوں آسٹریلیا میں، وہاں پر ہمیں دوپہر کا کھانا لنچ مفت ملتا ہے۔ میں نے پتہ چلایا تو پتہ یہ چلا کہ اس لنچ کے اندر خنزیر کا گوشت ہے۔ میں نے درخواست دے دی کہ میں اپنی فرم کا دیا ہوا لنچ نہیں لے سکتا۔ مجھے جواب طلب ہوا مجھ سے، کیوں جی؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اور ہمارے مسلمانوں کا یہ دین کہتا ہے کہ خنزیر حرام ہے۔ مجھے فوری طور پر جواب ملا کہ یہ لنچ خنزیر والا $5 کا ملتا ہے، آپ کا حلال لنچ $15 کا ملتا ہے، کمپنی فرم آپ کو روزانہ $15 کا لنچ لا کر مفت مہیا کرے گی کیونکہ آپ اپنے دین کے لیے مخلص ہیں۔ اگلی بات اس نے کہا میں نے درخواست دی کہ مجھے آپ 2 وقفے 10-10 منٹ کے دیجئے، اس کے عوض میں آپ کو 30 منٹ زیادہ کام کر کے دوں گا۔ کس لیے؟ کہ میں نے ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنی ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے ہیں مجھے فوری طور پر جواب ملا، آپ کو 20 نہیں 25 منٹ 12.5 منٹ کے 2 وقفے ملتے ہیں اور آپ اپنا روٹین کا کام جاری رکھیں، آپ کو اضافی وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کمپنی آپ کو 25 منٹ اضافی اس وجہ سے دے رہی ہے کہ آپ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ مخلص ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہاں حالات کیا ہیں؟
جس کو ناک صاف کرنا نہیں آتی دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرتا ہے، اور مولوی صاحب اور 2 منٹ لیٹ ہو گئے ہو، مولوی پہ چڑھائی، اور خود کہہ دینا کہ آج استاد جی کہیں دینی پروگرام پہ گئے ہوئے ہیں، یا مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے کسی بھائی کی بیٹی کا نکاح ہے وہاں گئے ہوئے ہیں، بھائی اذان کہہ کے جماعت کروں، میں اذان کہہ کے جماعت کراواں، میرے کو نہیں یہ کام ہوگا۔ پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، جو موضوع شروع کیا اسی پر رہوں گا، اپنے آپ سے میں اور آپ سوال کریں کہ قرآن کی ان 2 آیات مبارکات کی روشنی میں کیا مجھے اور آپ کو حقیقی مرد کہلوانے کا حق حاصل ہے؟ آخری 4 منٹ، تیسری آیت مبارکہ سورۃ الاحزاب 23ویں آیت، اللہ فرماتے ہیں رجال، کیا معنی؟ بولو بولو بولو، مرد، صدقوا، سچ ثابت کر دیا، ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہوا تھا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانیں قربان کر کے شہادت کے مرتبے تک پہنچ چکے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ انتظار کر رہے ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، حالات کے تقاضے، برادری کی رسمیں، مالی مسائل، کاروبار، بزنس، تجارت، مصروفیات ان کو تبدیل کر سکی نہیں ہے۔ کہو مولوی کا برا، مولوی تو آج بھی گرمی ہو، سردی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، بیوی بیمار ہے، بچہ ٹھیک نہیں، فوتگی ہے، کہیں نکاح پہ جانا ہے، کہیں جنازے پہ جانا ہے، مولوی تو آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپنی اولاد سمیت 5 وقت کی نماز وقت پہ ادا کر رہا ہے۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اب یہاں مفسرین کرام نے ایک بڑی پیاری بات کی، اور وہ بات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سوچو، جن لوگوں کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دیا، کیا وہ انسانوں کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا نہیں کریں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، لا دینا لمن لا عہد لہ، جس انسان کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں اس کا دین ہی نہیں۔ مولوی پر چڑھائی ہے، 1:15 بجے خطبہ ختم ہوگا، مولوی صاحب اشارے ہوتے ہیں، مجھے آپ نہیں دیکھتے، میں دیکھتا ہوں، مجھے اشارے ہوتے ہیں، 16 منٹ ہو گئے جے، اور اپنی حالت کیا ہے؟ کبھی 1 رکعت لیٹ، کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4، اور کبھی نماز وقت پر پڑھنی کوئی نہیں۔ حقیقی مرد کی ایک نشانی اللہ نے سورۃ الاحزاب کی 23ویں آیت مبارکہ میں کیا بیان فرمائی؟ رجال صدقوا، سچے، ما عاہد اللہ علیہ، اس وعدے پر جو اپنے اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ حقیقی مرد وہ جس کی گردن کٹ جائے لیکن وعدے کی خلاف ورزی، بندہ نگلا نہیں ہونا چاہیے۔ آج بدقسمتی ہے کہ ہمیں پاکستان میں مردوں کی آبادی بہت زیادہ ملتی ہے، امت مسلمہ میں مرد بہت زیادہ، لیکن حقیقی مرد کتنے ہیں؟ سوچ لیجئے، فیصلہ کر لیجئے۔ اور آخری بات عرض کروں گا معزز خواتین کے لیے، مرد پیدا کیا کرتی تھیں صحابہ اکرام کی مائیں، مرد پیدا کیے تابعین کی ماؤں نے، مرد پیدا کیے مجاہدین کی ماؤں نے، یہ سیدنا خالد بن ولید سے لے کر یہ مادی قریب تک نام نہیں کسی کا لیتا، یہ جتنے لوگوں نے کفار کو ناخن چنے چبوائے، اپنی ایمانداری سے بتائیے یہ سارے کے سارے زمین سے اگے تھے یا آسمان سے ٹپکے تھے؟ عورتوں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے نا،
لمحہ فکریہ ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حقیقی مرد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی مرد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ